اسلامک ناظرین، آج سارا دن آپ نے دیکھا کہ ہنگامہ ہیزی تھی پورے ملک کے اندر، اور خاص طور پر ہمارے اسلام آباد کے اندر، لاہور سے اسلام آباد تک تو آپ نے دیکھا موٹر وے کے اوپر جس طرح سے سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو آنا تھا لاہور سے اسلام آباد پیشی کے لیے. 4 کیسز تھے ان کے، 2 یہاں پہ ایک جوڈیشل کمپلیکس کے اندر اور 2 کچہری کے اندر. وہاں پہ ان کے آپ کو پتہ ضمانت کے معاملات چل رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے اندر جو ایک لارجر بینچ بنا ہوا ہے 5 ممبر، سو موٹو نوٹس چل رہا ہے جو ہے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں. اس کی بھی سارا دن آج ہیئرنگ چلتی رہی. جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ساری کی ساری ہیئرنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے، فیصلہ ریزرو ہو گیا ہے. کل 11 بجے سے پہلے جو ہے یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. سڈنلی صبح ہمیں ایگزیکٹ ٹائم بتا دیا جائے گا جس ٹائم یہ فیصلہ جو ہے ہمارے سامنے آئے گا. آج کل ناظرین مدعا ایک ہی ہے. ملک کے اندر اس وقت جو سیاسی لڑائی جاری ہے نا، آپ کو مختلف ثانوی جو ہے لڑائیاں دائیں بائیں جو ہے آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی، آپ ان کے بارے میں کچھ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دیکھ بھی رہے ہوں گے، لیکن مدعا صرف ایک ہے. مدعا یہ ہے کہ عمران خان نے ایک بہت زبردست پولیٹیکل موو کی. وہ پولیٹیکل موو کیا تھی؟ انہوں نے اپنی پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی جو حکومتیں ہیں ان کو وہاں پہ ختم کیا، اسمبلیاں ڈیزالو کی. اس کے بعد وہاں پہ آئین پاکستان کے مطابق آرٹیکل 105 224 کے مطابق وہاں پہ 90 دن کے اندر اندر الیکشنز ہونے ہیں. جب یہ بامب جو ہے مار دیا عمران خان نے، جو موجودہ پولیٹیکل جو سیٹ اپ کو خاص طور پر جو پی ڈی ایم بنا کے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بعد سے اب جو موجودہ حکومت ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہے. وہ مختلف ہیلے بہانے انہوں نے کرنا شروع کر دیے کہ 90 دن کے الیکشن ٹائم آگے بھی گزرا جو جا سکتا ہے، یہ مواد زیادہ اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. ملک کے جو اس وقت سیکیورٹی کے حالات ہیں، ملک کے جو معاشی حالات ہیں، کوئی بھی جو ہم بہانہ بنا کے جو ہے یہ جو 90 دن کی مدت ہے اس سے ہم آگے جا سکتے ہیں. مختلف جو پریس کانفرنس بھی اس حوالے سے ہوئیں. جب یہ سارے کا سارا مدعا آپ کو پتہ ہے، جو دونوں گورنر صاحبان نے کے پی اور پنجاب نے ڈیٹ دینی تھی، ڈیٹ نہیں دی آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت. اس کے بعد الیکشن کمیشن کو کہا گیا، جب لاہور ہائی کورٹ کے ایک سنگل ممبر جب بینچ کا فیصلہ آیا، الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی بالکل ہم ابھی اس حوالے سے یہ تاریخ نہیں دے سکتے پنجاب کے گورنر کی مشاورت کے بغیر. تو اس کے بعد صدر پاکستان نے جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57 کا حوالہ دیتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے 9 اپریل کی تاریخ دے دی دونوں اسمبلیوں کے اندر انتخابات کے حوالے سے. ایک جو ہے آئینی بحران پیدا ہو گیا، اور جب یہ سارا معاملہ کافی بڑھ گیا کیونکہ اس کے اوپر اختلاف رائے پایا جا رہا تھا کہ کیا صدر یہ کر سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کو تاریخ دینی ہے، گورنر صاحبان کو دینی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے ہم دیکھ رہے کہ باندھ کی بولیاں بولی جا رہی تھیں. اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے 2 ممبر بینچ ایک کیس سن رہا تھا، جو وہاں پہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، انہوں نے ریکمینڈ کیا محترم جو ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ یہ بڑا اہم ایشو ہے 90 دن کے اندر الیکشن کے حوالے سے، اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لیں. سو موٹو نوٹس لیا گیا. اس کے بعد ایک 9 ممبر بینچ بنا گیا. وہ آپ نے 2 دن پہلے آپ سنا، اس دوران جو ہیئرنگ ہوئی کہ کیا یہ بینچ بننا چاہیے. ایونچولی جو 2 ججز صاحبان تھے، اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس نقوی صاحب، ان کے اوپر اعتراض کیا پی ڈی ایم کی حکومت نے. انہوں نے اپنے آپ کو آنریبلی ریکیوز کر لیا، اور ساتھ میں 2 اور ججز صاحب جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، جسٹس جو ہے اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس یا آفریدی صاحب، وہ بھی بینچ سے علیحدہ ہو گئے. اس کے بعد جو باقی ماندہ 5 ججز صاحبان تھے، انہوں نے یہ سارے جو کیس کی ہیئرنگ کی. آج جب یہ کیس ہوا، اس میں جو اہم ریمارکس ہمارے سامنے آئے، جو ججمنٹ ریزرو ہو گیا، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے اوپر بات کریں گے. آج ہم نے دعوت بھی دی ہے شعیب شہین صاحب کو، ماہر قانون ہے، سپریم کورٹ کے لائر ہیں، اسلام آباد جو ہائی کورٹ بار کے اب سابق صدر ہو گئے، میرے خیال میں الیکشن ہو گیا. تو جو اہم ریمارکس جو آج سامنے آئے ہیں وہ پہلے آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے اوپر بحث ہم کریں گے. یہ آج 5 ممبر بینچ جو ہے، عمر عطا بندیال صاحب نے اس کی سربراہی کی. جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس جمال مندوخیل صاحب ہیں، اور جسٹس محمد علی مدر صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں. الیکشن 90 روز میں ہی ہونے چاہیے، الیکشن کو 90 روز سے آگے نہیں لے کر جانا چاہیے. یہ بڑا اہم ریمارک تھا. اٹارنی جنرل جو ہیں اس وقت وفاقی حکومت کے اٹارنی جنرل ہیں شہزاد عطا الہی صاحب. کوئی بھی آئینی ادارہ انتخابات کی مدت نہیں بڑھا سکتا. عدالت کے علاوہ کسی کو بھی انتخابی مدت بڑھانے کا اختیار نہیں. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، الیکشن بر وقت نہ ہوئے تو استحکام نہیں آئے گا. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب،
ہمیں تو طے کرنا ہے کہ تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب. KB کا معاملہ واضح ہے, پنجاب اسمبلی کے لیے ذمہ داری طے کرنا باقی ہے. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب. نیت ہو تو راستہ نکل ہی آتا ہے. الیکشن کمیشن اور متعلقہ حکام چاہتے تو حل نکال سکتے تھے. جسٹس منیب اختر صاحب کے ریمارکس ہیں, 90 دن کے اندر انتخابات کے لیے مہم کا وقت کم کیا جا سکتا ہے. یہ جسٹس منیب اختر صاحب نے بات کی. کیا انتخابی مہم کا دورانیہ کم نہیں کیا جا سکتا؟ جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ سوال کیا. اس کے جواب میں جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے کہا جی انتخابی مہم کا دورانیہ 2 ہفتے تک کیا جا سکتا ہے. اگر قانون میں تاریخ دینے کا معاملہ واضح کر دیا جاتا تو آج یہاں نہ کھڑے ہوتے. جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے بھی اپنے ریمارکس دیے. ہم نے دوران سماعت جو ہے معاملے کو طے کرنا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے 2 دن میں ہم نے 2 دن میں سماعت کر لی. مقصد معاملے کی اہمیت ہے. جو ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس ہیں, ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں, ہم آئین کے ساتھ ہیں, سماعت کر رہے ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی یہ ریمارکس ہیں. چودھری غلام حسین صاحب, ہمارے رپورٹرز پروگرام کے روح رواں, ہمیشہ بریکنگ سٹوری دیتے ہیں, اتنے زبردست تبصرے تجزیے کرتے ہیں کہ بالکل سپاٹ آن جو ہے بیٹھتے ہیں. تو سر آج یہ سماعت ہو گئی, ریمارکس اہم جو ہم نے آپ کو سنا دیے. لگ یہی رہا ہے کہ کل جو ہے تاریخ کے حوالے سے کہ کس نے دینی ہے, یہ بھی پاسبل ہے کہ عدالت عظمیٰ جو ہے خود ہی تاریخ دے دے. کیا کہیں گے چوئی صاحب؟ اس میں ایک اہم پوائنٹ ہے جو میرا خیال ہے شاہین صاحب جو ہے اور وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ صدر کے وکیل جو ہے راجہ سلمان اکرم, انہوں نے کہا ہے کہ صدر نے KP کی حد تک جو ڈیٹ دی تھی الیکشن کرانے کی وہ انہوں نے واپس لے لی ہے. تو اس کا مطلب ہے تو کام تو تقریباً ختم ہو گیا کہ صدر نے جو پنجاب کی تاریخ دی ہے 9 اپریل اور جو KP کی دی ہے, تو KP کا ایک گورنر جو ہے وہ آج ملے بھی ہیں صدر سے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ڈیٹ خود ہی وہاں پہنچا دیں صبح تک سپریم کورٹ, یا اناؤنس کر دیں. اور پنجاب کی جو ہے وہ صدر نے جو ڈیٹ دی ہے اسی کو گورنر کو کہا جائے کہ اسی کو انڈوز کرے اور الیکشن کی طرف چلا جائے. اور اگر جو ڈیفیکلٹیز کہ قیامت آ گئی ہے, ترکی میں اور شام میں زلزلہ آیا ہوا ہے, افغانستان میں بندے جو ہیں وہ ان پر دہشت گردی ہو رہی ہے, پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, ایران میں وہ ہو رہا ہے, انڈیا میں جو ہے وہ وہاں کیا ہو چکا ہے, تو اس لیے الیکشن نہ کرائیں اور قیامت تک نہ الیکشن کرائیں, تو دس از آؤٹ. الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہوگی اور الیکشن بھی ہوں گے. اور یہ جو فروغ نائک صاحب نے معاف کرنا ویو دیا کہ جی وہ 2-3 دن مہینے میں تو دوسرے الیکشن بھی ہونے, کسی آنے والے کسی طوفان کا رونا رو کر نہ خدا نے مجھے ساحل پر ڈبونا چاہا, تو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور یہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے, آئین سے کھلواڑ کیا ہے, پاکستان کی سلامتی اور تحفظ اور استحکام کو داؤ پر لگایا ہے. اور یہ صرف اپنے اقتدار اور 4 روزہ یعنی اور اپنے مقدمے ختم کرانے کے لیے, ادروائز they have no faith, they have no case, and people of Pakistan are continuously rejecting them. جی اچھا صاحب. اچھا شعیب صاحب, ایشو یہ ہے کہ جو KP کے حوالے سے آپ کو پتا ہے وہ گورنر نے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا جب سمری ایڈوائز بھجوائی گئی تھی, جو وہاں پہ KP کے چیف منسٹر نے پنجاب کے جو ہے گورنر کو نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا جی وہ آٹومیٹیکلی جو آرٹیکل 112 کے تحت وہ 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ جو سمری جاتی ہے چیف منسٹر کی طرف سے وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے, سمری ڈیزالو ہو جاتی ہے. اب یہ جو آج سارا کچھ ہوا ہے, آپ نے ہیئرنگ سنی, ریمارکس بھی آپ کے سامنے ہیں, یہ پارٹی تھے وہاں ان کا وکیل پیش ہوئے. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف میں ریکارڈ درستگی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی پٹیشن 10 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے میں نے ایز پریزیڈنٹ فائل کی تھی, اور اس میں مدعا یہی تھا کہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا کے لیے 90 ڈیز کا ٹائم باؤنڈ ہے, اور یہ تمام ادارے جس میں گورنرز, انٹرم سیٹ اپ, الیکشن کمیشن آف پاکستان, PDM, یہ سارے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ, سارے اسٹیبلشمنٹ کا نام تو میں نے لکھا لیکن مطلب تمام ادارے یہ 1 پیج پہ ہو کے یہ الیکشن کا التوا چاہتے ہیں, یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے. ان کی کانسٹیٹیوشنل اینڈ اسٹیچوٹری ڈیوٹی ہے کہ یہ الیکشن کرائیں. آرٹیکل 220 کے تحت اس کے تحت الیکشن کمیشن پابند ہے ود ان 90 ڈیز الیکشن کرائے. اب اس میں KPK کے جو گورنر نے ٹائم دینا تھا
وہ بھی ان کی کارسپانڈنس آج سامنے آئی ہے. ان کی صرف اور صرف ایک دوسرے کے اوپر دھول جھونکنے کے مترادف ہے. ایک اس کے اوپر ڈالتا ہے, دوسرا اس کے اوپر ڈالتا ہے. گورنر صاحب نے یہ لکھ دیا جناب اعلیٰ میری طرف سے اجازت ہے الیکشن کمیشن سٹیک ہولڈر سے بات کر لے, معاشی اور سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے جو بھی تاریخ دینا چاہتے ہیں. ان کا صرف خط و کتابت رہی ہے اور سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے, جس پہ وزارت خزانہ نے بھی وہی کچھ کہا, منسٹری آف انٹیریئر نے بھی وہی جواب دیا, انٹرم سیٹ اپ KPK والوں نے بھی وہی جواب دیا, اور اسی سے ملتا جلتا جواب گورنر صاحب نے لکھا, اور اس سے ملتا جلتا تقریباً خط پھر واپسی جواب اور جواب وہ چلتا رہا الیکشن کمیشن نے. اور اسی طرح جو الیکشن کمیشن نے فردر خود تاریخ دینی تھی یا کنسلٹ کرنا تھا ود دی پریزیڈنٹ آف پاکستان, وہ بھی نہیں دینا چاہتے تھے اور وہ بھی خاموش سے بیٹھے رہے. آج سپریم کورٹ نے اس کو آبزرو بھی کیا, اور اس کے بعد 16 فروری کو اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے پروپوز کیا اور ریکمینڈ کیا کہ یہ 90 ڈیز میں الیکشن ہر حال میں ہونا ہے, اور یہ وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہو رہی ہے, آئین اور قانون کی عملداری کا سوال ہے, اور چیف جسٹس آف پاکستان اس میں سو موٹو نوٹس لے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا آپ کے سامنے ہی ہے, 2 جج صاحبان کے خلاف ملائن کرنا شروع کر دیا, ان کو ہم اس طرف آئیں گے. شعیب صاحب, ایک آج جو ہے آرٹیکل 254 کا بڑا ذکر ہوا کہ جی آرٹیکل 254 یہ الاؤ کرتا ہے کہ اگر کوئی ایک خاص مدت کے اندر کوئی عمل ہونا ہے, نہ ہو پائے تو اس کو کنڈون کیا جا سکتا ہے. چیف جسٹس صاحب نے تو بڑا کلیئر کر دیا کہ جی یہ تو کوئی بہت ہی انپریسیڈنٹڈ اور غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں تو پھر لائسنس نہیں دیا گیا, نہیں, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 90 دن تو انتظار کرتے رہو, اس بات کو بیٹھے رہو کہ ہم 254 جب وہ گزر جائے گا پھر ہم اس کا اطلاق کریں گے. یہ پوسٹ فیکٹو ایشو ہے, یعنی جب 90 دن گزر جائیں اور اس کے اندر کسی وجہ سے یہ کام جو 90 دن کے اندر ہونا ہے وہ نہ ہو سکے, پھر آپ 254 کی بات کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 90 ڈیز آپ کے پاس ہیں, آپ اس 90 ڈیز کے اندر تو کچھ نہ کہو اور آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ 254 کا استعمال ہم 90 دن گزرنے کے بعد استعمال کریں گے. یہ ممکن نہیں, اور نہ ہی یہ اس مقصد کے لیے یہ 254 بنایا گیا ہے. تو کورٹ نے بڑا واضح کر کے دیا, اور آج بھی یہ بات تو اب طے کر دی کورٹ نے, اب تو فیصلہ تو بہرحال فائنل کل آنا ہے کہ 90 ڈیز مینز 90 ڈیز, اس کے اوپر کوئی ایکسکیوز نہیں, کوئی وجہ نہیں, انٹل اینڈ انلیس کوئی ایسی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز آ جائیں وہ بھی آپ ڈیٹ دیں گے. اس ڈیٹ کے درمیان میں خدا نہ خواستہ کوئی جنگ چھڑ گئی, کوئی آفت آ گئی, کوئی سیلاب آ گیا, کچھ ایسا کچھ آج بینچ نے کہا کہ جناب اعلیٰ تاریخ دیں, باقی ہم بعد میں دیکھیں, ساری چیزیں اس کے بعد ہوں گی. اچھا چوہدری صاحب, یہ سارے لوگ ایکسپوز ہوئے. بلکہ ایک مجھے بڑا آج افسوس ایک اور بات کا ہوا, آخری جو فرمانے آئے ہیں وکیل صاحب وہ جماعت اسلامی کے تھے, وہ PDM سے بھی 2 قدم آگے چلے گئے. وہ کیا فرما PDM نے پہلے تو آتے ساتھ ہی وہ واپس لی جو فل کوٹ والی اپلیکیشن تھی, انہوں نے کہا جی ایک تو فل کوٹ بنا دیں جب اٹھنے لگے اس وقت. دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب دونوں الیکشن اکٹھے کرائیں, پیسے کا مسئلہ ہے. تیسرا انہوں نے کہا جی نیچے پشاور ہائی کورٹ میں میٹر پڑنے کے, جب تک اس کا فیصلہ نہ آئے آپ اپنا فیصلہ نہ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت اسلامی ایک اپنے آپ کو ایک اپوزیشن کی ایک پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی چیک کرنا پڑے گا. وہ جماعت اسلامی کے وکیل صرف خبروں میں آنا چاہ رہے تھے کہ باقی ان کے پارٹی لیڈرشپ سے 2 قدم آگے چلے گئے. اچھا جی جوئی صاحب, میں نے کوئی پوچھنا, جی پلیز. شعیب شاہین صاحب, اگر جب سے اسمبلیاں توڑی گئی ہیں اور وہ بھی سیاسی بنیادوں پر توڑی گئی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, عمران خان صاحب نے اپنی الیکشن جلدی کروانے کی جو مہم ہے اس کو امپیٹس دینے کے لیے, اس کو تیزی دینے کے لیے اور جلدی الیکشن کے لیے وہ توڑی تھی وہ تو اگر میں یہ کہوں شعیب شاہین صاحب کہ یہ جتنے لوگ ہیں, دونوں گورنر, دونوں کے ادھر لوگ اور کوئی الیکشن کمیشن وغیرہ وغیرہ, یہ تمام سیاسی طور پر بدنیتی کی بنیاد پر الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں اور مختلف ہیلے بہانوں سے الیکشن نہیں کرانا چاہتے. کیوں کہ ان کو الیکشن میں کچھ اچھے ریزلٹس کی توقع نہیں, اور لوگ روز ان کے منہ پر سیاسی طور پر تماچے مار رہے ہیں. تو آیا یہ بات درست ہے؟ شوہر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. آپ کا تجزیہ 100% ٹھیک اس لیے ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا خوئے بدرہ بہانہ بسیار, اگر نیت خراب ہے تو نیچرلی 1000 قسم کے بہانے گھڑے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں. آپ نے پچھلے 3 دن پہلے والا, وہ جو 2 دن پہلے والا الیکشن آیا ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کا, وہ سب سے پسماندہ ترین علاقہ ہے پاکستان پنجاب کا. وہاں سے PTI کا جو کینڈیڈیٹ ہے, بلکہ اس علاقے کا بھی نہیں ہے, اس ایریا کا بھی نہیں ہے, وہ دوسرے والے علاقے سے محسن لغاری, اس نے 90,000 ووٹ لیے. ویئر ایز جو اس علاقے کا ہے
جو دوسرا لغاری اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے سب کے ووٹ ملا کے بھی وہ 74 لیکن اس میں شیخ صاحب سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے یہ لا یعنی ہے، لا حاصل ہے، اس کا کچھ نہیں بننا، یہ صرف ایک میسیجنگ ہونی ہے، وہ میسیج دینے کے لیے بھی باہر نکلے۔ اچھا چوہی صاحب، آپ کی گوش گزار بھی ایک سٹوری کرتا چلوں، شعیب صاحب سے بھی بات کرتا ہوں اس حوالے سے۔ اسلام آباد کے اندر ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ کل سپریم کورٹ فرض کریں کہہ دیتا ہے الیکشن کمیشن کو، دو آپشن ہے، یا الیکشن کمیشن کو بول دیں گے کہ آپ یہ الیکشن کروا دیں، یہ تاریخ ہے، یا الیکشن کمیشن آپ ڈٹرمن کر لیں کہ آپ نے کس تاریخ کو الیکشن کروانا ہے، اس ٹائم کے اندر ایک تھریش ہولڈ، ایک کٹ آف ڈیٹ دے دیتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر الیکشن کمیشن اور موجودہ وفاقی حکومت ہے، ادارے ان کے پاس ہے آلریڈی، انٹیریئر منسٹری، وزارت دفاع، اس کے علاوہ آپ کی وزارت خزانہ، یہ سارے ان رائٹنگ کہہ چکے ہیں کہ جناب اعلیٰ موجودہ حالات کے اندر ہم یہ جو ایکسرسائز افورڈ ہی نہیں کر سکتے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپشن تو آلریڈی ہم لکھ چکے ہوئے ہیں، یہ آپشن دوبارہ سے ہم لے لیں گے، تو پھر یہ کہاں پہ سارے کا سارا معاملہ جاتا ہوئے آپ کو نظر آئے گا؟ دیکھیں بندیال صاحب، لیکن ایسا میری اطلاع کے مطابق وہ ایسا کچھ پلان کر رہے ہیں، کوئی ایسی خبر ہے؟ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب اور جو کیا پلان کر رہے یہ کہ جی اگر الیکشن کی ڈیٹ دے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں شعیب صاحب بات کریں پھر آپ کو سوال کروں۔ دیکھیں بندیال صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل سپریم کورٹ کہہ بھی دے گا تو ہم آلریڈی ایک سٹینڈ لے چکے ہوئے ہیں، وفاقی حکومت، تو اس کے تمام ادارے، خزانہ، انٹیریئر، وزارت داخلہ، اس کے بعد جو وزارت دفاع، کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں، مخدوش ہیں۔ میں آتا ہوں آپ کے پاس، شاہین صاحب سے پہلے میں وہ لے کے پھر آپ کے پاس آتا ہوں۔ جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے شاہین صاحب سے میں متعلق بھائی ایک سیکنڈ، شعیب شاہین صاحب، جی جی، یہ جو گورنر ہیں صوبہ کے پی میں اور پنجاب میں، اور ان سے جو مل کے ساتھ جو الٹی پلٹی رپورٹیں بنا رہے تھے، الیکشن کمیشن کر رہا تھا، یہ تمام آئین کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوئے ہیں، اور دراصل صدر کو ان کے خلاف کارروائی کا نوٹ لکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، ویدر ون لائکس اٹ اور ناٹ۔ صدر یعنی نیا گورنر تو نہیں مقرر کر سکتے، لیکن کسی گورنر کو رکھنا یا ہٹانا ان کے اختیار میں۔ چوہی صاحب آپ کی بات بالکل ہے، سوال بنیادی طور پر یہی پوچھا تھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا، اب کورس آف ایکشن کیا ہوگا آئینی طور پر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جب فیصلہ لکھتے ہیں، ان کا ماضی قریب کے فیصلے جو امپورٹنٹ فیصلے ہیں وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ آیا، بالکل 2 دن کے اندر انہیں ایگزیکیوٹ کرایا، ہو گیا۔ اس کے بعد فیصلہ آیا یہ والا دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف آیا، اس کو اسی رات ایگزیکیوٹ کرایا، اور رات کو پرویز الہی صاحب یہاں آتے ہیں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سے وہ اوتھ لیتے ہیں، حالانکہ گورنر نے اوتھ لینی تھی، اس نے معذرت کر لی۔ اس میں لکھا گیا کہ اگر اس ٹائم تک گورنر نے اوتھ نہ لی تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان اوتھ لے گا، اور وہ ایگزیکیوٹ ہوا ود ان آورز، ناٹ مور دین دیٹ۔ پھر انہوں نے یہ بھی فیصلہ دیا 63A کے اوپر کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور ڈسکوالیفیکیشن والا جو آسپیکٹ آیا، تو وہ سارے فیصلے عمل درآمد ہوئے، اور یہ سپریم کورٹ کا بینچ فیصلہ کرے، کسی کی جرت نہیں ہوگی اس کو نان ایگزیکیوشن میں جائیں، اس کو توہین کریں، اور جو شخص اس کو توہین کرے گا نہ تو وہ اس عہدے پہ رہے گا اور نہ ہی آگے۔ بہت آنیسٹ اینڈ کمپیٹنٹ جج ہیں یا بینچ ہے سپریم کورٹ کا، اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام نہیں ہونا آئین کے تحت انڈر آرٹیکل 189 اور 190، تو پھر کون سا ادارہ ہے جس کی بات مانی جائے گی؟ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آئین کی سبورژن جو آرٹیکل 6 ہے اس کی ایبروگیشن یا پہلے خلاف ورزی ہو چکی ہے، اچھا صاحب وہ تو ہو چکی، اس کا تو کچھ نہیں بنا نا۔ آپ جو کل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر پھر آرٹیکل 6 بھی کسی نہ کسی کہیں نہ کہیں کسی تناظر کے اندر وہ کہیں فٹ ان ہوگا۔ دیکھیں آرٹیکل 6 کی طرف تو تب جائیں کہ جب اس پہ عمل درآمد نہ ہو، وہ تو تب ہوگا نا کہ آپ 90 ڈیز میں انکار کر دیں کہ ہم نے نہیں کرنا، جو آج تک سلسلہ جاری تھا۔ لیکن ابھی چونکہ 90 ڈیز نہیں گزرے اور ابھی کورٹ کی انٹرونشن بیچ میں آ گئی ہے، اور کورٹ نے معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں شعیب صاحب، دیکھیں پنجاب کے اندر تو 90 ڈیز کا معاملہ تو آلریڈی دیکھیں 45 دن ہو گئے ہیں، آج باقی رہ گئے 45 90 دن تو نہیں گزرے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، ٹائم یہی انہوں نے کہا ہے، ٹائم ہم کم کر کے اسی 90 ڈیز میں الیکشن ہم فیڈرل گورنمنٹ فار آل پریکٹیکل پرپسز اپنی انیبلٹی ٹو کنڈکٹ یہ جو الیکشن ہے اس کے لیے فائنینشیل اور باقی یہ سپورٹ لاجسٹیکل دینی ہے نہیں، لیکن اب دیں گے نا، اور جب سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی۔ لیکن شعیب صاحب ان کو جرت کیوں ہوئی آئین کی خلاف ورزی کی؟ مطلب یہ جو ابھی تک ہوا ہے جو صاحب پوچھنا دیکھیں ابھی تک آج تک جو ہوا ہے نا، دیکھیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ضرور ہے، لیکن ہم اس کو ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن نہیں کہہ سکتے بیکاز آف دی ریزنز کہ آج تک ابھی ٹائم باقی ہے، اور کورٹ کی ڈائریکشن اب اگر نہ مانی گئی تو اس میں 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو توہین عدالت ہوگا،
اور پھر ہم اس کو آرٹیکل 6 یا ایبروگیشن یا سسپینشن آف دی کانسٹیٹیوشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. وہ اس صورت میں ہوگی جب یہ 90 ڈیز میں اس کو عمل درآمد نہ کرے, الیکشن نہ کرائیں, اس کی کوئی ڈیٹ نہ دیں اور اس کے اوپر وہ نہ چلے, تو پھر ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ کل جو ہی فیصلہ آئے گا اس کا ٹائم باؤنڈ کر دیں گے, وہ 1 ڈے یا 2 ڈیز کے اندر ڈیٹس دیں, پھر آگے وہ ٹائم دیں اور وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. جاتے جو نہیں کرے گا وہ کنٹیمپٹ کرے گا. آخری سوال ہے آپ سے, یہ جو فیصلہ ہے کہ اس کی اپیل ہو سکتی ہے؟ مطلب نہیں, اپیل نہیں ہے, اس کی ریویو ہو سکتا ہے, لیکن ریویو بھی انہی ججز کے پاس جاتا ہے اور ریویو کا جو سکوپ ہے وہ 99% ویسے بھی نہیں ہوتا ہے. تو میرا بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب ہمارے پروگرام کے اس سیکشن شامل ہونے کے لیے. ناظرین, پروگرام میں ابھی بریک کی طرف جانا, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر تڑپ کس بات کی ہے, وہ کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, کبھی ایک طرف ٹکر مارتے ہیں, کبھی دوسری طرف ٹکر مارتے ہیں, کچھ سمجھ ان کو کچھ نہیں آ رہی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, جب سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ اسمبلیاں توڑی, اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی پی ڈی ایم کی حکومت کو, خاص طور پر پنجاب کے اندر. ظاہر بات الیکشن ڈیو ہیں ود ان 90 ڈیز اور 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں. پنجاب سینٹرل پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے, اور وہاں پہ الیکشن کے جو نتائج آ رہے ہیں, ریسنٹلی آپ نے دیکھا جو ضمنی نتائج آئے, خاص طور پر ایک نتیجہ بھی ریسنٹلی راجن پور سے آیا, ڈیپ ساؤتھ کے اندر. وہاں پہ جو لوگ نکلے اور ایک ایکسرسائز ایسی تھی الیکشن کی, اس کا کچھ لینا دینا نہیں تھا کہ کون جائے گا اسمبلی میں, لیکن لوگوں نے جو وہاں پہ لوگوں نے ووٹ باہر نکل کے دیے. لیکن چونکہ یہ اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, اب الیکشن سے بھاگنے کے لیے کیا کیا انہوں نے بہانے تراشے, یہ پوری کی پوری آپ کو نا ٹائم لائن سناتے ہیں. پہلے سنیں کہ یہ اعتراض کیا کر رہے تھے. نیشنل اسمبلی کے جب الیکشن ہو رہے ہوں گے تو پنجاب میں تو حکومت ہو چکی ہوئے گی, بن چکی ہوئے گی, تو وہاں تو کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا. کے پی میں کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا. 27 کلومیٹر پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ وفاقی حکومت بیٹھی ہو اور آپ صوبوں میں انتخاب کرا رہے ہو. ٹوٹل کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے. اب اگر فیڈرل گورنمنٹ ہے, صوبوں میں کیئر ٹیکر ہے, جو الیکشن ہوگا اس کے فری ہونے پہ, فیئر ہونے پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. اگر آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو آپ ایک سائیکل بنانا چاہتے, آنے والے وقتوں کے لیے ان 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات قومی اسمبلی کے انتخاب سے 6 مہینے پہلے ہو چکے ہوں. ویسے کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے, ہمارے ہمسائے میں انڈیا کے اندر سارا سال الیکشن ہوتے رہتے ہیں, وہاں پہ ان کے جو سٹیٹس ہیں, جو صوبے ہیں بنیادی طور پر, تو کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے. اگر یہاں ہمارے ہاں بھی کوئی آئینی قدغن ایسی کوئی نہیں ہے, لیکن چونکہ ڈر ہے, اب ڈر اتنا زیادہ ہے, جو آئینی ایک آپ کے اوپر شرط ہے, ایک قدغن ہے کہ بھئی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں, لیکن یہ ایسی توجیحات اور ایسے وہ بہانے تراش رہے ہیں. اور آپ خود ہی سنیں اور خود ہی سمجھیں اور ہمیں بھی کوئی سمجھانے کی کوشش کریں. لیکن اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئین میں نہیں لکھا کہ کیا ہوگا. آئین میں ایسی شکیں ہیں جن کی وجہ سے آپ اس میں وقت کی کمی بیشی کی جا سکتی ہے. وہ 90 روز سے آگے بھی جا سکتے ہیں. جا سکتے. میں نے جو کہا نا کہ آپ ہمیں بھی سمجھائیں, ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں تھرو سوشل میڈیا. اب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے حلقہ بندیوں کا ایک بہانہ تراشا گیا. حالانکہ حلقہ بندیوں کا کوئی ایشو نہیں ہے, الیکشن اناؤنس ہو جائیں تو جو اس وقت حلقہ بندیاں ہوتی ہیں اسی کی بنیاد کے اوپر الیکشن ہو جاتے ہیں. یہ کوئی اس کے اندر کوئی آئینی اور قانونی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن ان کے لیے ایک بہت بڑی وجہ ہے. اگلا الیکشن جو ہے وہ نیو سینسس پہ ہوگا, یہ ایک چیز موجود ہے. 4 مہینے چاہیے ہوں گے نئی حلقہ بندی کے. آپ اگست میں آ جاتے ہیں, الیکشن تو پھر اکتوبر 2023 میں ہی ہوگا. سیلاب کی تباہ کاریوں کے پیش نظر سندھ جو ہے وہ کسی طور پہ بھی, اور بلوچستان, وہ الیکشن پہ راضی نہیں ہوں گے, نہ قومی, نہ صوبائی اور نہ جنرل الیکشن. پاکستان کے لوگ جو ہیں جن کے پاس اس وقت روٹی کھانے کو نہیں ہے, وہ الیکشن نہیں کھیل سکتے. سارا سال الیکشن ہی ہوتا رہے گا. اس کے بعد جناب اعلیٰ ایک نئی جو انہوں نے توجہ پیش کی بنیادی طور پر کہ ہمارا تو پولیٹیکل کیپٹل بہت زیادہ کنزیوم ہو گیا ہے, ہم نے قربانی دے دی ہے, ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا ہے, ہمیں تو زیادہ ٹائم چاہیے. ہماری پولیٹیکل کیپٹل لوز ہو رہا ہے, ہماری پاپولیرٹی جو ہے وہ آن سٹیک ہے ان فیصلوں کی وجہ سے. ہم نے بہت بڑا پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے. ہمیں تو کوئی ایکسٹرا پریمیم ملنا چاہیے, کوئی 6 مہینے سال کا. ہمیں 4 سے 6 ماہ چاہیے. جو ہم نے اپنا کیپٹل لاس کیا ہے, اس اسمبلی کو, نیشنل اسمبلی کو, میری ذاتی رائے میں اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے 1 سال. میں تو کہتا ہوں آپ اکٹھے 2025 میں کروائیں.
اور بنیادی طور پر یہ جو الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں اور ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، اس کے لیے تمام حربے استعمال کر رہے ہیں. آج سارا دن یہ تماشا آپ نے دیکھا، لاہور سے لے کے اسلام آباد تک عمران خان کو 4 مختلف کیسز کے اندر وہ ضمانتیں لینی پڑی، کبھی ایک کورٹ کبھی دوسرا کورٹ. وہ یہ ان کا یہ مقصد یہ ہے، کوشش یہ کر رہے ہیں جو مقصد حاصل کرنے کی کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے کریٹ کیا جائے. عمران خان کے ساتھ جب تک کوئی معاملہ وہ سزا جزا کا نہیں ہوتا، ہم نے الیکشن میں نہیں جانا. لیکن عمران خان نے کوئی غلط کیا ہو تو پھر بھی اس کو آپ نے سزا دینی ہے نا. عدالتوں میں تو پیش ہو رہا ہے عمران خان، لیکن ان کی خواہشات سنیں. جو اپیلیں پینڈنگ ہیں، جو اس کے کیس پینڈنگ ہیں، اس کا 7-8 ماہ کیا 1 مہینے میں فیصلے آ جائیں، 1 مہینے کے بعد الیکشن میں آ جاتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کو الیکشن سے پہلے سارٹ آؤٹ کرنی ہوگی. لیول پلینگ فیلڈ بنانے کے لیے تمام جماعتوں کو ایک جیسا سلوک کرنا ہوگا. ایک شخص جس کے جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، جس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہیں، وہ کھلا پھر رہا ہے. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا، جو کچھ نواز شریف کی جماعت کو بھگتنا پڑا، وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. پہلے نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا. پیناما بینچ نے جو القابات سے نواز شریف کو نوازا، پہلے وہ القابات واپس لینا پڑیں گے، پھر الیکشن ہوگا. وہ فتنہ خان گھڑی چور، پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے، پھر الیکشن ہوگا. جناب الحاجی جو صاحب، آپ نے سارا کچھ سن لیا، اب کامنٹ کر دیں. اب بننا کیا ہے، کیا ہوگا؟ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے؟ الیکشن ہوں گے اور یہ بری طرح ہاریں گے. اور عمران خان جو ہے یہ جو مرضی کر لیں، اگر ان کی زندگی ہے اور اللہ کے فضل سے ہے، جس طرح موت کے منہ سے اللہ نے بچایا ہے، تو وہ یہاں دوبارہ اقتدار میں آئیں گے. یہ جو مرضی کرتے رہیں، کیونکہ پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کو شکست نہیں دی جا سکتی. اور اللہ پاک پر ہمارا پختہ ایمان ہے کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی. تو یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. اب چیخیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. جب پہلے سارے لوگوں کا اتفاق تھا کہ عمران خان اپنے 5 سال پورے کرے، اگر کوئی ان کی کارکردگی ہوگی تو وہ الیکشن جیتے ہیں. اور یہ بارہا میں نے ٹیلی ویژن پر بھی کہا تھا. بعد میں اس کو ایک سازش کے تحت جب آپ نے تبدیل کیا اور جب آپ اسمبلی جو ہے وہ بحال کی، تو سپریم کورٹ نے پوچھا بھی کہ الیکشن کی طرف جائے، تو اس وقت سب نے کہا نہیں جی نہیں، ہمیں حکومت بنانے دے. تو آپ دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے 1 سال میں کیا ہے. 11 مہینے تو ہونے کو ہے نا جی، اور 12 مہینے ہو جائیں گے 9 اپریل کو. تو یہ جو کر رہے ہیں اور جو ان کے بیانات ہیں، اس سے پہلے یہ بھی بیان دے چکے ہیں کہ ہم جو ہے جی 1 سال جو ہے اسمبلی کی مدت بڑھا دیں گے، جیسے کہ وہ کیپٹن صدر نے وہ ایک ایمرجنسی کے لاز کے تحت کبھی یہ کہتے ہیں. اور اب عمران خان صاحب کو چھوڑیں، نواز شریف کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ وہ کیوں نہیں آ رہے؟ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں آ رہے، یہ بھی سنواتے ہیں آپ کو. سنیں یہ اب خواہش ہے، وہ خواہش کی تکمیل کیوں نہیں ہونے ذرا. ہماری بس ہو گئی ہے، اب نواز شریف آ جاؤ. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ میاں صاحب نیکسٹ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اویلیبل ہوں. میاں نواز شریف صاحب سے پارٹی نے ریکویسٹ کی ہے آئندہ جو انتخابی مہم ہے اس میں جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں، وہ پارٹی ٹکٹس کا فیصلہ کریں. میاں نواز شریف صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا. ان کا آنا جو ہے ہمیں سیاسی طور پہ کس وقت سب سے زیادہ سود مند ہوگا. یا آپ کا جو الیکشن ہوگا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی. اٹ از 65% آف پاکستان. اور یہ الیکشن جو ہے یہ اگلے اکتوبر میں ہونے والے الیکشن کا بھی فیصلہ کر دے گا. ان کے بغیر پی ایم ایل این جو ہے وہ اب عوام میں جا کے شاید وہ جو ہے وہ اپنی پوزیشن گین نہ کر سکے جو پہلے کرتی رہی ہے، یا جو ہماری خواہش ہے کہ ہم اس طرح کی کامیابی جو ہے وہ حاصل کریں. تو چوہی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ تو مان رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی ملک میں اگر واپسی نہیں ہوتی تو الیکشن میں تو بالکل ان کو شاید وہ پذیرائی نہ ملے. میں کہتا ہوں وہ آ جائیں، اس سے برا حشر ہوگا ان کا. تو کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کو غلط فہمی ہے. وہ پچھلے دنوں مریم صاحبہ کو انہوں نے کہا نا کہ وہ کریں گی، ہر جہاں گئی ہیں کوئی حال ہی نہیں ہے. وہ تو اگر عمران خان کے مقابلے میں نواز شریف کے صاحبزادے حسین یا حسن آئے ہوتے، یہ خاتون ہونے کا ان کو الاؤنس مل رہا ہے.
تو چلیں جو صاحب ابھی بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو بریک کے بعد ناظرین آپ کو بتائیں کہ کل جو ایک ممکنہ سیناریو بنتا جا رہا ہے اس کے بعد ملکی سیاست جو ہے وہ کس طرف جائے گی، کیونکہ کل بہت ہی اہم فیصلہ آنے والا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے ملکی منظری جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ آپ کو طے ہوتا ہوا نظر آئے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا چوئی صاحب، آج آپ کو پتا ہے عمران خان کی پیشیاں تھیں، کچھ 4 پیشیاں تھیں 4 مختلف کورٹس کے اندر، اور آج سارا دن ہماری ٹیم اسلام آباد کے اندر ماشاءاللہ بڑی زبردست جو ہے مصروف رہی. ہم بڑے زبردست انداز سے ہم نے رپورٹنگ کی اور ہر خبر پہ ہم سب سے پہلے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ شاہ خالد ہماری جو کور کرتے ہیں ان کو ہم نے پروگرام میں لیا ہے. ایک تو ناظرین ہم جو ہے جو بیسٹ پاسبل جو ٹرمز کے اندر کنڈیم کرتے ہیں یہ جو صحافیوں کے اوپر پولیس نے تشدد کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دوران، یہ پیشی کے دوران. اب عمران خان کے ساتھ چارج کراؤڈ اگر آ رہا ہے تو اچھی خاصی تعداد میں ہے، تو اس میں بیچارے صحافیوں کا قصور. تو شاہ خالد ہوا کیا بنیادی طور پر، اگر آپ ہمیں تھوڑا سا پریسائزلی بتا دیں کہ وجہ کیا بنی، پولیس کیوں آپ کے اوپر ایسے پڑی جیسے پتہ نہیں اصل دشمنی آپ ہے ان کے؟ دیکھیں شروع سے ارلی مارننگ جب ہم کورٹ پہنچے تو انہوں نے ہمیں شروع میں کورٹ جانے نہیں دیا. نیب کورٹ سے جب ہم نکلے ہائی کورٹ کی طرف آئے اور عمران خان صاحب کی جب ضمانت منظور ہو گئی ہے انسداد دہشت گردی عدالت اور فارن فنڈنگ کیس میں، اس کے بعد ہائی کورٹ میں انہوں نے پیش ہونا تھا. اور یہ وہ پولیس ہے جو ہم سے روز ملتے ہیں، جو ہمیں جانتے ہیں. جیسے ہی ہم نے انہیں کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے، کوئی اور چیف جسٹس صاحب نے کچھ کہا ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم قانون کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. ہم صرف کوریج کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، صبح 8 سے لے کر رات 8 تک یا 6 بجے تک ہم رپورٹنگ کرتے ہیں. سارے آپ لوگ ہمیں جانتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے منع کیا ہے کہ کسی بھی صحافی کو اندر آنے کی اجازت نہیں. ہم نے صرف ان سے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی ریٹن آرڈر ہے یا اگر چیف جسٹس نے کچھ کہا ہے، آئی جی نے کچھ کہا ہے تو آپ ہمیں بتائیں. اس پر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن تقریباً 7 صحافیوں پر تشدد کیا جس میں مختلف چینلز کے صحافی. اچھا ابھی شاہ خالد خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید آئی جی پولیس نے نوٹس لے لیا ہے، اور آپ کی کوئی بات ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کیونکہ یہ آپ کا روزانہ کا معمول ہے، کل کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر آئے گا پھر پولیس وہاں پہ اکٹھی ہوگی، پھر آپ کو یہ ماننا شروع کر دیں گے؟ دیکھیں یہ تو پولیس کا وتیرہ ہے، شروع میں صحافیوں پر تشدد کرتے ہیں، بعد میں معافی تلافی کرتے ہیں. یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہوا. یہ جب بھی کوئی بڑی پیشی ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو سامنے لے آتے ہیں جن کو ہم جانتے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے صحافیوں پر تشدد کرتے ہیں. آج بھی ہمارے جو 2 خواتین کولیگ ہیں وہ مار کھاتے کھاتے بچ گئے تھے، ان پر بھی تشدد ہوا تھا لیکن وہ بس بچ گئے. اس حوالے سے آج چیف جسٹس صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور چیف جسٹس نے نوٹس بھی لیا ہے، کمشنر کو طلب کیا ہے، ڈی سی کو طلب کیا ہے اور ان سے جواب طلب کیا، جبکہ ساتھ میں آئی جی نے بھی نوٹس لیا ہے. لیکن ہمارے جو صحافی چلیں شاہ صاحب، شاہ خالد بہت شکریہ. ہم یہ کنڈیم کرتے ہیں اور ہماری گزارش ہے تمام اتھارٹیز سے، ڈو ناٹ کل دا میسنجر. ہمارا کام ہے رپورٹنگ کرنی ہے. اچھا چوئی صاحب آخری منٹ ہے، کل ممکنہ جو فیصلہ ہے وہ کیا ہوگا اور آپ کو ملکی سیاست کس طرف جاتی آپ دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ نہیں، تاریخ دینے کا آرڈر کریں گے. لیکن جو صاحب بات وہی، اگر سوال ہے برا نہ منائے، آپ برا بنا جاتے ہیں. اگر حکومت نے کہا ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، مطلب ہاتھ پان تو بندھے ہوئے ہیں آلریڈی، ای سی پی کے باندھے ہوئے ہیں حکومت نے، تو پھر کیا ہوگا سر؟ میں تو چاہتا کہ وہ وہاں آ کے یہ کل آرڈر کے بعد بھی یہی کہیں کہ ہم نہیں کراتے، تاکہ یہ ان کے جو چہروں پر نقاب پڑی ہوئی ہے نا، اور یہ پہلے آپ کو یاد ہے وہ آپ نے آج نہیں سنایا کہ جی وہ عمران خان کو الیکشن چاہیے تو 2 اسمبلیاں توڑ دے، فوراً گارنٹی دیتے ہیں.